بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ متب دارالسنیاس کا چینل حکیم لطیف 157 ہے۔ ہم آج آپ کو جس نسخے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ مشت زنی کورس کا ویسے تو آخری نسخہ ہے، مطلب آخر میں ہم اس کو استعمال کراتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم بنا بھی رہے ہیں، اس کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو بعد میں بھی بتائیں گے۔ تو یہ جو دوا ہے اس کے لیے جو چیزیں آپ نے لینی ہے، پہلے آپ اس کے فوائد سن لیں کہ یہ دوا، اس کا نام اکسیر مکوی با ہے اور یہ حقیقی مینو میں اکسیر ہے، اور یہ جو ہے نا درجہ اول کی دوا ہے۔ یہ دوا قوت ہاضمہ کو بہت تیز کرتی ہے۔ اس کا جو مین پہلا فعل ہے کہ جیسے یہ مجلوک ہو، مشزن ہو، یا جس کا ذرا رئیسہ کمزور ہو گئے ہوں، معدہ آنتیں کمزور ہوں، یہ ان کے لیے بہترین ہے۔ کثرت جماع کی وجہ سے جن کے معدے کمزور ہو جاتے ہیں، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، ایک تو یہ ان کے لیے بہترین ہے۔ دوسرا حیات عزیزی کو پیدا کرتی ہے، بڑھاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا قوت باہ کو پیدا کرتی ہے، حیات عزیزی بڑھاتی ہے، دل کو بھی طاقت دیتی ہے۔ اس کا جو مزاج ہے وہ گرم ہے۔ تو یہ دوا جو ہے نا، اس کا جو مین فعل ہے، یہ دوا ہاضمے کو بہت تیز کرتی ہے، اور دوسرا اس کا جو مین فعل ہے جس کے لیے ہم اس کو بنا رہے ہیں، یہ قوت باہ کو اس قدر بڑھاتی ہے کہ اس سے برداشت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر 40 دن بندہ استعمال کر لے تو بڑھاپے میں بھی جوانی کی بہار محسوس ہوتی ہے۔ جن کی عمر 35 سال سے اوپر ہے ان کے لیے یہ اکسیر بہترین ہے، اور جو کم عمر والے ہیں تھوڑی مقدار میں، ان کے لیے بہترین ہے۔ تو یہ جو ہے نا بوڑھوں کے لیے بھی سمجھیں کہ سہارا ہے، آسرا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ ہم اس کو کئی دفعہ بنا چکے ہیں اور ہمارے متواتر استعمال میں ہی رہتی ہے، اور ہم کئی مریضوں پر تجربہ کر چکے ہیں۔ یہ ایسی ہے، اس کی جو مریضوں نے جو ہمیں تاثرات دیے ہیں، جن کو ہم نے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہی آپ مطلب ہے کہ بیوی کے نزدیک ہوتے ہیں ویسے وضو کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے جن کی سستی تھی، ڈھیلا پن تھا، کئی گھنٹے یا کئی دن کھڑا نہیں ہوتا تھا اور ڈھیلا رہتا تھا، تو انہوں نے یہ تاثرات دیے ہیں کہ جیسے اس کو جو بندہ استعمال کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وضو تناسل فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب بیوی کے نزدیک آپ سوئیں گے، بیٹھیں گے، ذرا سا خیال لائیں گے، فوراً یہ سستی ڈھیلا پن سارا دفع ہو جاتا ہے۔ تو آپ وہ جتنی دفعہ بھی جمع کر لو، تھکن محسوس نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کے اندر سستی جاتی ہے بلکہ طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے ویگرا کا لوگ استعمال کرتے ہیں، ویگرا کے استعمال میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دن جمع کیا، دوسرے دن پھر وہ طاقت گئی، ساری ختم ہو گئی۔ اس سے یہ نہیں ہوتا۔ اس کے استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ روز بروز طاقت بڑھتی جاتی ہے اور تندی سختی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ جو ہے نا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ پہلے آپ نے شنگرف لینا ہے، اکسیر درجے کا۔ ہم نے جو اس میں پہلے استعمال کیا تھا تو وہ 200 آگ والا شنگرف، تو ہم نے وہ اس میں ڈالا تھا، یہ بھی اسی کے قبیل کا شنگرف ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ لے لینا ہے 1 تولہ۔ ہم تو زیادہ بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے مریض بہت سارے چل رہے ہیں، ہماری ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم تو زیادہ بنا رہے ہیں۔ تو آپ جو اس کا اصل مین وزن ہے ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں۔ ہم تو 3 تولے یہ ڈال رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شنگرف 1 تولہ لے لینا ہے، اچھے والا۔ 200 آگ والا ہو تو بہترین ہے، 101 آگ والا ہو تو وہ بھی بہترین ہے، یعنی کہ اکسیری شنگرف ہو، یہ عام وغیرہ نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ مرجان لینا ہے، جو خاص طریقے سے گلاب کے پھولوں میں بنایا جاتا ہے، اس کے عرق میں بنایا جاتا ہے اور بہاری پھولوں میں بنایا جاتا ہے۔ یہ مرجان بھی آپ نے 3 تولے لے لینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جو یہ کشتہ بیضہ مرغ ہے، یہ بھی خاص درجہ سے ہم نے وہ اینٹوں والے بٹھے میں رکھ کے اس کو بنایا تھا، تو یہ بھی خاص طریقے سے بنایا تھا۔ تو یہ آپ نے لے لینا ہے 6 تولے۔ اب کیا کرنا ہے، شنگرف 3 تولے، مرجان 3 تولے، بیضہ مرغ جو ہے نا آپ نے لینا ہے 6 تولے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ ہے کشتہ فولاد مکو والا، ہم نے مکو کے پانی میں بنایا تھا، آپ نے یہ لے لینا ہے 2 تولے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ لینا ہے، یہ کشتہ ہم نے بنایا تھا پارا اور اس کے پارا اور گندھک کے درمیان، اس کو 6-7 آگے دی تھی، ان کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا تھا، بڑا زبردست بنایا۔ یہ بھی آپ نے لینا ہے 2 تولے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ شنگرف جو ہے نا، یہ جو فولاد ہے کیکر والا، ہم نے اس کو کیکر میں بنایا تھا، کیکر کے پانی میں، پھر اس کو آگ دے کر دیسی گھی میں جلا کر پھر اس کا یہ رنگ نکل آیا تھا، آپ نے یہ بھی 2 تولے لے لینا ہے۔ پھر جو ہے نا یہ شنگرف جو ہے نا جامن والا، یہ آپ نے 3 تولے لینا ہے۔ کشتہ فولاد جامن والا، یہ بھی دیسی گھی میں جلا ہوا ہے، اس کی خشکی گرمی ختم ہوئی ہے، بہترین فوائد کا حامل ہے۔ یہ اکسیر سمجھے یہ کہ یہ سارے جو کشتے پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ اکسیر جوگیانہ والے ہیں،
اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا یہ مین جو اس کے اندر جس کا کردار ہے، یہ کشتہ فولاد بیر بہوٹی والا جو ہمارا 40 آتشہ 20 آتشہ جو ہے نا یہ آپ نے لے لینا ہے۔ اس کے جو ہے نا وہی ہے یہ کشتہ فولاد ہار جس کی میں نے پوسٹ لگائی ہے، اور کشتہ فولاد اعظم در نیاب مکوی با دواؤں کا بادشاہ، جس کے یہ اس کے فوائد کے سامنے سونے اور چاندی کے کشتے بھی ہیچ ہیں۔ یہ بہترین ہے، نہ مرد کو مرد کرتا ہے، چند خوراکوں میں مرد کر دیتا ہے، اور اگر کسی مزاج پر لگ جائے تو 70 سال کے بوڑھے کو بھی 18 سال کے جوانی کا لذت کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ یہ وہ کشتہ فولاد ہے۔ پھر آپ نے یہ 12 سنگل لینا، یہ بھی ہم نے خاص طریقے سے بنایا، مال کنگنی، بھلاواں، شہد، دیسی گھی اور اس طرح انڈوں وغیرہ میں جو ہے نا اس کو ہم نے بنایا ہے۔ یہ 12 سنگا یہ قوت بہا کے لیے بنایا ہے۔ آپ نے اس کو لے لینا ہے، یہ سارا جو ہے نا آپ نے اس کو لینا ہے۔ یہ جو ہے نا آپ نے لینا ہے کشتہ فولاد جو آپ نے بیر بوٹی والا ہے نا، یہ آپ نے 7 تولے لینا ہے، اور یہ جو ہے نا 12 سنگا یہ آپ نے 3 تولے لینا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ جب لے لیا پھر آپ نے ان کو کیا کرنا ہے کہ کھرل میں ڈال دینا ہے، اور ان کو کھرل میں ڈال کے آپ نے مال کنگنی کا جو رس ہے نا اس کے اندر آپ نے اس کو کھرل کرنا۔ یہ ہم نے مال کنگنی کا رس نکالا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس کے اندر کھرل کریں گے ہم، 2 ہفتے لگتے ہیں، مہینہ لگتا ہے، جتنا بھی ہم اس کے اندر کھرل کر کے سکھائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو اس کے اندر کھرل کر کے بالکل، پھر اس کو جب خشک ہو جائے گا، خشک ہونے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا شیشی میں سنبھال رکھنا ہے۔ 2 رتی صبح اور 2 شام مکھن کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اوپر سے دودھ پینا ہے، گرمی کرتا ہے، تو اس کو احتیاط سے استعمال کریں، انشاءاللہ فوائد میں آپ اس کو کامل پائیں گے۔